اس وقت تو بجٹ بہت اہم تصور کیا جا رہا ہے لیکن کچھ پیش گوئیاں بھی کی جا رہی ہیں منظور وسان کی جانب سے کہ یہ 3 مہینے بہت اہم ہیں. بجٹ کے بعد کوئی ہلچل ہو سکتی ہے ایسی احتجاج کے حوالے سے؟ دیکھیں، جمہوری ملکوں اور معاشروں میں جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ احتجاج کے آپشن استعمال کرتی ہیں اور مختلف مواقع پہ حکومت پہ اثر انداز ہونے کے لیے ان کا احتجاج کسی حد تک کارگر بھی ہوتا ہے. اور جہاں تک آپ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے طرز عمل کی بات کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، تو وہ مسلسل ایک جارحانہ طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں. وہ دراصل پختونخوا کے عوام کے سامنے نہیں، وہ بانی پی ٹی آئی کی عدالت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں. اور پی ٹی آئی کی سیاست کا بھی اگر آپ جائزہ لیں تو جب سے پی ٹی آئی بنی ہے سوائے 3.5 سال کی حکومت کے مسلسل وہ احتجاجی عمل، احتجاجی تحریک اور لانگ مارچ اس وقت بھی ان کے آپشنز میں شامل ہے اور وہ جون جولائی کے اندر اس پہ غور و خوض بھی کر رہے ہیں. اچھا، کیا وہ اس پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ کی بات ہے اس پوزیشن میں کہ بطور وزیر اعلیٰ پختونخوا وہ اگر لانگ مارچ کے آپشن کی بات کریں گے تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پھر ان کی حکومت نہیں رہے گی. چونکہ اس طرح کی صورتحال اب وفاقی دارالحکومت میں کوئی پیدا نہیں کرنے دے گا. البتہ دیکھیں، نعرے، دعوے، اعلانات ضرور چلتے رہیں، لیکن پی ٹی آئی نے ماضی کے اندر بھی لانگ مارچ کر کے دکھایا ہے. وہ دوبارہ احتجاجی آپشن، اور وہ جو آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذکر کیا نا، دیکھیں فضل الرحمان صاحب کو ساتھ میں لانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے پاس اپنی کارکنوں کی ایک بڑی اسٹریٹ پاور ہے اور وہ یہ اپنی وہ جو آپ نے کہا نا 9 مئی والا دہرانا چاہتے ہیں. وہ دہرانا تو چاہتے ہیں لیکن کیا دہرا پائیں گے؟ میرا نہیں خیال دہرا پائیں گے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی احتجاج ایک خاص لمٹ کے اندر کرتے ہیں. ماضی کے اندر انہوں نے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا تھا. یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ مولانا ان سے مل جائیں گے مستقبل؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ مولانا، میں تو پہلے دل سے آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی خواہش اس لیے ضرور ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، دکھ سانجھا ہے، لیکن فضل الرحمان صاحب بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے لیے استعمال نہیں ہوں گے. دراصل وہ یہ چاہیں گے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کہ انہیں اپوزیشن کے اندر ایک بڑا رول دیا جائے. جیسے ماضی کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے انہیں بڑا رول دیا تھا. فضل الرحمان صاحب آئین اور قانون کے اندر رہ کے احتجاج کرنے کے قائل ہیں. ان کے وہ میدان پہ نہیں کھیلیں گے. اور جو 9 مئی والی بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت پی ٹی آئی دوبارہ کوئی 9 مئی کی صورتحال طاری کرنے کی پوزیشن میں ہے، چونکہ متعدد بار انہوں نے احتجاج کے اعلانات کیے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں سے تو کسی جگہ بھی چند درجن سے زیادہ لوگ نہیں نکلے. پختونخوا میں ان کے پاس پاور ضرور ہے، لیکن پختونخوا کی حکومت اگر اسلام آباد پر چڑھائی کرے گی تو چڑھائی کے اعلان کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پھر حکومت کے رہنے کا جواز ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اگر پی ٹی آئی ارادہ رکھتی ہے اور بار بار بجٹ کا ذکر کر رہی ہے کہ بجٹ کے بعد ایک مہنگائی کا طوفان آ جائے گا، اسی کو بیس بنا کر احتجاج کی جانب بڑھتی ہے، تو اس ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ ایک بڑا احتجاج کر سکے؟ دیکھیے، پاکستان میں سچویشن تو ایک ناراضگی، غصے کی ہے اس وقت عوامی سطح پر، لیکن یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ فوری طور پہ کوئی ایجیٹیشن اور پروٹیسٹ سٹارٹ ہوتا ہے. اور جو پروٹیسٹ، جو نیشن وائڈ پروٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ بہت گریجولی ہوتا ہے. بہت کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک کہا لیڈر نے اور ساتھ ہی وہ شروع ہو گیا. ٹائم لیتا ہے، وقت لیتا ہے سارا کا سارا. تو فی الحال تو پی ٹی آئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی نیشن وائڈ ایجیٹیشن سٹارٹ کرے. اور البتہ یہ ہے کہ آج سے 3 یا 4 مہینے کے بعد کیا ہوگا ہمیں کچھ نہیں. میں تو بار بار یہ کہتا ہوں، پاکستان کی پالیٹکس میں اتنی انپریڈکٹیبلٹی اور غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ہمیں نہیں پتہ 3 مہینے کے بعد کون کہاں ہوگا. باقی یہ جو خیال ہے کہ 9 مئی ریپیٹ کریں گے، یہ عام طور پہ پی ایم ایل این والے یہ بیان دے رہے ہیں. وہ اس لیے تاکہ ان کو ہمدرد سپورٹ حاصل رہے ان کی، جو 9 مئی کا شکار ہوئے تھے. تو اس کی وجہ سے وہ ہر چیز کو اس سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اس سے کوئی سیاسی مائلیج حاصل ہو جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. جہاں تک کے پی کے چیف منسٹر کا گفتگو کا تعلق ہے، دیکھیے ہمارے پالیٹکس میں ہم نے یہ دیکھا ہے، خاص کر بڑی ہماری جو پارٹیاں ہیں، کہ جو سخت گفتگو کرتا ہے، اپنے مخالفین پہ خوب لان تان کرتا ہے، وہ ہمیشہ پارٹی میں اہم ہو جاتا ہے، پارٹی میں اوپر چلا جاتا ہے. وہ آپ ہر پارٹی میں دیکھ لیجئے.
تو اب میرا خیال ہے کہ اس وقت کے پی کے چیف منسٹر صاحب یہ کام کر رہے ہیں جو ہم نے اور پارٹیوں میں بھی ہوتے دیکھا ہے. تو یہ ہماری سیاست کا ایک خاصہ ہے, اور اس چیز کو اگر ڈسکریج کرنا ہے تو پارٹی لیڈرشپ ڈسکریج کر سکتی ہے, ٹاپ لیڈرشپ جو ہوتی ہے. لیکن ٹاپ لیڈرشپ انکریج کرتی ہے, اپریشیٹ کرتی ہے, اور اس لیڈر کو بہت پروجیکٹ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے, آپ لیڈروں کے نام آپ کو پتہ ہے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں, کہاں سے کہاں پہنچے ہیں. تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ بھی بد زبانی کریں, بد کلامی کریں, اپنے مخالفین کو برا بھلا کہیں, آپ سرفراز ہوں گے اپنی پارٹی کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ ایجیٹیشن کب سٹارٹ ہوگا. ایجیٹیشن کا فی الحال کوئی آثار نہیں ہے فوری طور پہ, لیکن پولیٹیکل پروسیس ہمارا ڈی جنریٹ کرتا چلا جائے گا. اور بجٹ کے بعد جو ہے نا, پرائسز تو بڑھیں گے بجٹ کے بعد. آلریڈی ایک تو عید آ رہی ہے, ایک تو عید کے چکر میں پرائسز بڑھتی ہیں, بڑھ رہی ہیں اس وقت. ذرا باہر جا کے ذرا گوشت تو خرید کے دیکھیں نا, ہمارے جو لوگ کہتے ہیں زندگی سستی ہو گئی ہے, اور ذرا بجلی کے بل دیکھیں کیا چیزیں سستی ہیں اور کیا چیزیں مہنگی ہیں. تو یہ تو مسئلہ ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 9 مئی دوبارہ رپیٹ کرنا چاہتے ہیں یا فلاں کرنا چاہتے ہیں, یہ وہ ہیں, ہم کے پی کی حکومت کو نکال دیں گے, وہاں گورنر راج کریں گے. تو ایک اور کرائسس اس ملک میں بڑھ جائے گا گورنر راج لگانے سے. پی ایم ایل این کو یا موجودہ حکمرانوں کو صرف ایک کام کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو بے معنی کرنے کے لیے, اپنی کارکردگی کو بہتر کریں, پرفارمنس کو بہتر کریں, عوام کو ریلیف دیں. ٹی وی پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس میں ریلیف نہ دیں.